بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو کئی وقت اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چمٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ نبی کے ساتھ میں جا رہے ہیں، اب اجازت لینا اور پھر اندر جانا، اس سے اجازت کا بھی ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ کسی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہوں اور وہ انسان ڈائریکٹ اپنے گھر میں چلا جائے، ہم نے جانا، وہ جا کر مستورات سے کہہ دے گا کہ فلاں صاحب میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ پردے میں چلی جائیں گی۔ یہ ضابطہ ہے۔ اور اجازت کے مسائل بڑے باریک مسائل، لیکن اس دور میں اجازت کا مسئلہ لوگوں کو یاد ہی نہیں، ایسے ہی بے دھڑک کسی بھی گھر میں چلے جاتے ہیں۔ دوستی، تعلقات، رشتہ داری سب اپنی جگہ، لیکن کسی کے گھر میں جا رہے ہوں، وہ گھر بیٹے کا ہی کیوں نہ ہو، بھائی کا ہی کیوں نہ ہو، اجازت لے کر جا۔ کتنے ہی قریبی انسان کا گھر ہو، اجازت لے کر جا۔ اور گھر کے بنانے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک کمرہ شروع میں ہوتا ہے جس کو ہال کے لے کہ ایک ہال بنا ہوا ہے یا گھر کے شروع کا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں گھر کا کوئی بھی فرد جا سکتا ہے، لیکن ایک کمرہ وہ ہے جس میں سب لوگ اپنے اپنے آرام کے لیے رہتے ہیں، جس میں سب لوگ رات کو سوتے ہیں، سب کے حصے بٹے ہوئے ہیں کہ یہ ان کا کمرہ، یہ ان کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ۔ اب یہ جو ان کے پرسنل کمرے ہیں، سونے کی جگہ ہے، رات کو جس میں سوتے ہیں، اس کمرے کے اندر گھر کا انسان بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو حال ہے گھر کے شروع کا کمرہ ہے جس میں سب لوگ آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کمرے میں گھر کے لوگ تو بغیر اجازت کے آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، لیکن باہر کا کوئی انسان، کوئی اجنبی انسان آئے گا تو اس کمرے میں بھی اجازت لے کر آئے گا۔ شریعت ان مسائل میں کتنی باریکی سے کام لیتی ہے۔ اور اسی طرح نماز کے تعلق سے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ صحن کے بجائے گھر کے اندر نماز پڑھے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے بجائے گھر کی کٹھیا میں نماز پڑھے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر کی کٹھیا میں نماز پڑھے جو بالکل اندر بنی ہوئی ہے،
جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اتنا باریک دوپٹہ اس نے اوڑھا ہے جس سے اس کے بال نظر آنا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ گھر کی کٹھیا میں جب نماز پڑھے گی تو وہاں اس کو کون دیکھنے آ رہا ہے؟ پھر بھی باریک دوپٹہ اگر پہن کر نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اتنا باریک مسئلہ نماز کے تعلق سے اور اجازت کے تعلق سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے پردہ شخصیت کا اور ایک ہے تشخص کا پردہ۔ شخصیت کا پردہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو چھپا کر رکھے، اور تشخص کا پردہ یہ ہے کہ اپنی نزاکت کو بھی چھپا کر رکھے، نہ اس کے بال کسی کو نظر آئے اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ زندگی میں جس طرح مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اسی طرح میرے انتقال کے بعد بھی مجھے کوئی نہ دیکھے، یہاں تک کہ میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، مجھے ایسے ہی دفن کرانا، کسی کو مت بتانا۔ کتنا اہتمام پردے کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تشخص کا پردہ ہے۔ اس کی آواز کوئی غیر مرد نہ سنے، یہ ہے تشخص کا پردہ۔ اور اسی طرح اتنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے کہ اس کی چال پتہ نہ چلے کہ کس طرح چل رہی ہے، یہ تشخص کا پردہ۔ اور نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر پردہ صحیح نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جو ادب ہونا چاہیے وہ دل میں ملحوظ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ کمرے کی جو ہے بنانے کی، رہنے کی ترتیب ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کس کمرے میں اجازت لے کر جائیں اور کس میں لے کر نہ جائیں۔ جو پہلا کمرہ ہے جس میں سب لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں گھر کے انسان بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ جو اپنے پرسنل کمرے ہیں جس میں رات کو سوتے ہیں، اس میں گھر کے انسان بھی اگر جائیں گے تو اجازت لے کر جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ہو گھر میں۔ اور باہر کے لوگوں کے لیے جو وہاں نہیں رہتے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، وہ الگ رہتے ہیں، وہ کسی بھی کمرے میں آئیں گے تو اجازت لے کر آئیں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ نبی تو اندر چلے گئے، یہ باہر کھڑے رہے، اجازت لی پھر اندر گئے۔ یہی طریقہ ہے۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت تو فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا کہ فلاں جگہ سے حضور کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ مسجد نبوی کا جو چبوترا تھا، اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ تو وہاں پر یہ تقریباً 72 صحابہ اس چبوترے پر ہی رہتے تھے، نہ ان کو کہیں جانا، نہ کسی سے کچھ مطلب، صرف بس نبی کے در پہ پڑے ہوئے، کچھ ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو ایسے ہی گزارا کر لیا۔ ان کا اصل مقصد تھا دین کو سیکھنا، اور اسی بات کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ساری حدیثوں کے جو ہے حافظ تھے۔ آگے وہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو مجھ سے کہا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ لوگ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ یہیں پڑے رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے نہ تو گھر تھا، نہ در تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام تھا،
ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ ان میں سے 2 4 کسی کو کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ کرتے، اس لیے کہ غریب تھے، یہ مستحق تھے۔ کہیں سے صدقے کا مال آتا تو ان سے کہتے تھے کہ تم کھا لو، اس لیے کہ غریب صحابہ تھے، اور خود نبی صدقے کا مال نہیں کھاتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور بھی شریک ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ مجھے گراں گزرا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جو سب پیے، کس بنیاد پر سب کو بلا لاؤں؟ یہ دل میں سوچا، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھے کو پلانے کا حکم بھی ہوگا۔ یہ سوچ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، جو جتنا خاص ہوتا ہے نا اس میں اتنے ہی زیادہ جو ہے خیالات آتے ہیں، ورنہ کسی دوسرے انسان کی کیا مجال کہ وہ نبی کے سامنے اتنا سوچ لے۔ یہ شان تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی سوچ سکتے تھے۔ ہاں، اور پھر جب میں سب کو پلاؤں گا تو نمبر بھی سب سے بعد میں آئے گا، جس میں کچھ بچے گا بھی نہیں، لیکن حضور کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا کر لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک ایک شخص کے پیالے حوالے کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے، یعنی سب نے آسودہ ہو کر پی لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دستے مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور مسکرائے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ فرمایا بس اب تو تو اور میں ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا بے شک۔ فرمایا لے پی، میں نے پی لیا۔ ارشاد فرمایا اور پی، میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا، اور اب وائرس ہے گلاس میں۔ کوئی کسی کے جھوٹے گلاس سے پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے، پانی کیا پیے گا کسی کے جھوٹے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں وہ مطلب صاف صفائی کا احتیاط بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر کتنا زور دیا۔ فرمایا النظافۃ نصف الایمان، کہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک جگہ شطر الایمان آیا، شطر کے معنی بھی نصف کے ہوتے ہیں، تو کے ساتھ۔ اور اسی طرح الطہور شطر الایمان، پاکی، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ النظافۃ شطر الایمان، صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کو الگ بیان کیا، صاف صفائی کو الگ بیان کیا۔ لیکن آج کا مسلمان اسی میں پڑا ہوا ہے، رات میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں، رات میں کنگھا کرنا چاہیے کہ نہیں، رات میں ناخن کاٹنا چاہیے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بھی ہو کہ رات میں منجن کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو اس طرح کی ذہنیت جب مسلمانوں کی ہے تو کیا یہ صاف صفائی سے رہیں گے؟ مسلمان مسئلہ کیا پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ صحبت کرنے کے بعد وہی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صاف صفائی کا کتنا اہتمام ہے۔ کپڑے پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جتنے کپڑوں پر گندگی لگی ہے، کسی کو رات میں احتلام ہو گیا تو جتنے کپڑوں پر گندگی لگی ہے اتنا ہی کپڑا ناپاک ہے، باقی پورا کپڑا پاک ہے۔
اسی کو پہن سکتا ہے، اس گندگی کو دھونے کے بعد اس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے جو کرے۔ ذہنیت بتانا چاہ رہا ہے۔ تو صاف صفائی کا اہتمام نہیں ہے لوگوں میں۔ اور ہمارے حضرت تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دیکھو کسی بستی پر گزر ہو، کسی بستی پر تمہارا گزر ہو اور تم دیکھو کہ کپڑے باہر ڈلے ہوئے ہیں، کوڑا کچرا گھر کے ہی پڑا ہوا ہے، اور اگر تم نے گاڑی ساتھ میں ہے، گاڑی کھڑی کر دی اور گاڑی کا کانچ یوں تھا تو یوں گھوم گیا ہے، یا اس کی ہوا نکل گئی ہے، سمجھ لینا مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہاں، دوسری قوموں کے اندر اس سلسلے میں بڑا احتیاط ہے۔ تو پاکی کا اہتمام تو مسلمان آج بھی کرتے ہیں، بھلی وہ کسی درجے میں ہو لیکن کرتے ہیں، لیکن جو صفائی کا اہتمام تھا وہ سب دوسروں کے پاس چلا گیا۔ اگر شریعت کا حکم سختی کے ساتھ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ پاکی بھی مسلمانوں سے ختم ہو جاتی، بلکہ ہو چکی ہے کسی درجے میں، کہ گشت میں ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میرا ڈھیلا نہیں، اور بعض لوگ تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں تو باہر ہی کھڑے رہتے ہیں اور میں اندر سے باہر جاتا بھی نہیں۔ تم ناپاک ہو تو پھر کیوں آئے ہو میرے پاس؟ باہر کھڑے رہتے ہیں وہ، ہم اندر نہیں آ سکتے، اندر نہیں آ سکتے تو جاؤ واپس۔ یہ مسئلہ ہے، ایک نہیں کئی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم ناپاک ہیں، اندر نہیں آ سکتے، نہیں آتے ہیں۔ تو یہ ناپاکی بھی جو ہے مسلمانوں میں اب داخل ہو گئی ہے۔ تو اتنا زیادہ جو ہے غفلت سے کام لیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ صفت نہیں تھی، مستعد تھے صحابہ کرام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ پہلو آپ کو نمایاں نظر آئے گا کہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ نے صفائی کی ترغیب دی ہے تو صفائی سے رہے بھی ہیں، اور آج انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے گندے کپڑوں میں ہی نماز ہو جائے۔ دیکھو ایسا ہے، نماز کا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، کپڑوں کا معیار دیکھ کے انسان بتا دیتا ہے، جو مسائل کا جاننے والا ہے، کہ ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے آپ جو ہے اپنا کام تو چلا سکتے ہیں لیکن اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتے۔ آخر میں آگے فقہاء کرام کہہ دیتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ مان لو آپ کی شادی ہوئی اور اب آپ اپنی سسرال میں جا رہے ہیں، آپ کی شادی ہوئی اور آپ اپنی سسرال میں جا رہے ہیں پہلی مرتبہ بیوی کو لینے کے لیے، اور گاؤں جنگل کے علاقے میں ہوتے ہیں عام طور پر، اب تو خیر گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں۔ تو پہلے کے زمانے میں روڈ پہ اتر کر کم سے کم 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل چلنا ہوتا تھا، گاڑی وغیرہ کا کوئی سفر نہیں تھا۔ اس دور کو دماغ میں رکھیے، اس لیے کہ جب ہی مکروہ سمجھ میں آئے گا، آج کے دور کو دماغ میں رکھیں گے مکروہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو انسان بس سے اترا اور اترنے کے بعد کچھ کلومیٹر پیدل چلتا تھا، جب جا کے اس کا گھر آتا تھا۔ تو یہ شخص جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ سسرال جا رہا ہے بیوی کو لینے کے لیے، اترا، چلتے چلتے تھک گیا، سوچا کہ چلو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لوں پھر چلوں گا۔ جیسے ہی درخت کے نیچے بیٹھا تو کوے نے اس کا استقبال کیا، اوپر سے کوے نے جو ہے بیت الخلا کر دی، بیٹ کر دی۔ وہ کہاں گری؟ اس کے کپڑوں پر گری، کندھے کے اوپر۔
وہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ نہ کوئی پوچھنے کا سامان ہے، کس سے پوچھے؟ اس لیے ایک پتھر وغیرہ کچھ بھی لیا، اس سے اس نے گھس کر یا کسی پتے وغیرہ سے صاف کر دیا۔ اب یہ یہاں سے روانہ ہوا، اس لیے کہ واپس گھر تو جا نہیں سکتا، اتنی دور سے آیا ہے تو۔ اب یہ سسرال میں جا رہا ہے، لیکن دل کے اندر کیا فیلنگ ہے؟ دل میں کیسا محسوس کر رہا ہے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ بار بار اسی گندگی کو دیکھ رہا ہے، بار بار اسی کی طرف دماغ جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، پتہ نہیں بدبو آئے گی، بہت سارے خیالات دماغ میں لا رہا ہے۔ کتنا دل پر پتھر رکھ کر یہ اپنی سسرال جا رہا ہے، اسی کو مکروہ کہتے ہیں، اسی کو مکروہ کہتے ہیں کہ دل نہ چاہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ ہو سکتا ہے کسی کام کو معلوم کر کے عمل کریں اور وہ مکروہ ہو، اس لیے کہ یہ جو مکروہ ہے جائز کے قریب ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے، تو آپ کریں گے، اس پر عمل تو ہو جائے گا، لیکن ایسے ہی ہوگا جیسے وہ سسرال جانے والا لڑکا۔ اس لیے ہیلے بہانے تلاش کر کر ہم اپنے اعمال کا اجر و ثواب کم نہ کریں۔ تو صاف صفائی جب مکمل طور پر ہم لوگوں کے پاس رہے گی تو پھر کوئی شخص کرائیت بھی نہیں کرے گا۔ آج کرائیت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ صاف صفائی کا اتنا اہتمام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اور زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ نبی کی سب سے آخری سنت جس پر عمل کرتے ہوئے آپ چلے گئے وہ یہی مسواک کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان مسواک کی پابندی کرے گا وہ مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جنت میں جائے گا۔ نبی مسواک کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تھے، مسواک کی برکت سے ہم کلمہ پڑھتے ہوئے جنت میں جائیں گے اگر مسواک کی پابندی کی۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے نہ تو جسم سے بدبو آئے نہ اس کے منہ سے بدبو آئے، صاف ستھرا ہو کر آئے۔ اور اس کے اپوزٹ میں اگر انسان دانت نہیں مانج رہا ہے، مسواک نہیں کر رہا ہے، تو پھر کسی نہ کسی درجے میں اس کے منہ سے بدبو ضرور آئی، وہ بھلی اس کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ انسان یہ تو پوچھ لیتا ہے کہ کچی پیاز کھانا چاہیے یا نہیں، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بھی مسواک بھی کرنا چاہیے کہ نہیں۔ کچی پیاز کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ جب پیاز جیسی چیز کو کھا کر مسجد میں آنے سے روک دیا تو بھلا مجھے بتائیے بیڑی پی کر آنے کی اجازت کون دے دے گا؟ بیڑی میں تو پیاز سے زیادہ مہک ہوتی ہے، آپ پی رہے ہیں پیجیے، لیکن مسجد میں نہ آئیے پی کر۔ اچھا کولگیٹ کیجئے، اس کے بعد مسواک کیجئے، اور وہ پرانی بابا آدم کے زمانے کی مسواک نہ ہو کہ چل رہی ہے کئی سالوں سے، جس کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو گیا، جس کا جو ٹیسٹ دیتا ہے مسواک میں وہ ختم ہو گیا، وہ ایک ہی مسواک کو گھیسے جانا ہے۔ ایسا نہ کریے، مسواک کو بدلتے رہیے تاکہ اس مسواک کا جو ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، کسی نے 70 فائدے لکھے ہیں، کسی نے 99 فائدے لکھے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم مسواک کی پابندی کریں۔
اور صفائی کا اہتمام کریں۔ اس صفائی کے نتیجے میں بہت ساری انسان کو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسواک کرنے کا فائدہ مرنے کے بعد ہی ہے۔ شریعت کا کوئی سا بھی حکم ہو، ہم عمل کریں گے، سب سے پہلا فائدہ دنیا میں ملے گا، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ مسواک کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ بلغم ختم ہو جاتا ہے، مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، ذہن تیز ہوتا ہے۔ ذہن تیز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب مسواک کرتا ہے انسان تو مسواک کے نتیجے میں بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ جب بلغم ختم ہو جاتا ہے تو دماغ کے اوپر کسی چیز کا جماؤ نہیں رہتا ہے، اور اگر بلغم ختم نہ ہو تو کبھی کبھی دماغ پر بھی چڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دماغ کمزور رہتا ہے۔ اور جب بلغم ختم ہو جائے گا تو پھر دماغ کے اندر جو کمزوری آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی، وہ دماغ تیز ہوگا۔ تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں سب میں اس لیے نہیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ پھر دماغ تیز کرنے کے لیے مسواک کریں گے۔ مسواک اس لیے کرو کہ میرے نبی کی سنت ہے تو 100% ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے دماغ تیز کرنے کے لیے مسواک کی ہے تو آپ کا دماغ تو تیز ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملے یا نہ ملے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو اعمال ہیں جس طریقے سے کرنے کا نبی نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو جو ہے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، صحیح روش پر ہمیں رہنے والا، جینے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔